سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن ہند کے صوبہ کرناٹک کے شہر گلستان شہر بنگلور سے ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ساری دنیا میں شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال، اس عظیم شاعر کا 144واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن اپنے یادگار سیریز کے تحت پہلے ایپیسوڈ میں میں نے شاعر مشرق علامہ اقبال کی شخصیت و شاعری کا مختصراً تعارف پیش کیا تھا۔ اس دوسرے ایپیسوڈ میں علامہ اقبال کی زندگی کا تاریخ کے آئینے میں طائرانہ جائزہ لے کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو بروز جمعہ سیالکوٹ صوبہ پنجاب جو اب پاکستان میں ہے وہاں ہوا، اور وفات 12 اپریل بروز جمعرات 1938 کو ہوئی۔ علامہ کی زندگی کا تاریخ وار طائرانہ جائزہ یوں ہے، سماعت فرمائیں۔ علامہ اقبال کے بزرگوں کا تعلق کشمیر کے سپرو خاندان سے تھا۔ اقبال کے آبا و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں کے آغاز میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ تشریف لائے تو آپ محلہ شوالا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد شیخ نور محمد نے سیالکوٹ میں کشمیری لوئیوں اور دھوسوں کی فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ آپ کے سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے دوستانہ مراسم تھے۔ والد محترم جناب شیخ نور محمد صوفی منش بزرگ تھے، اور والدہ ماجدہ امام بی بی پرہیزگار خاتون تھیں۔ گھر میں تصوف کی گونج تھی اور فتوحات مکیہ کے درس کا اہتمام ہوتا تھا۔ علامہ اقبال کی بسم اللہ کی عمر یعنی 4 سال سے ہی اقبال درس میں شریک رہا کرتے تھے۔ ایک پاکیزہ دینی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم 1882 میں اقبال نے سیالکوٹ کے محلہ کشمیریہ کو مسجد حسام الدین سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مکتبہ عمر شاہ محلہ شوالا سیالکوٹ کی مسجد ابو عبداللہ میں مولانا غلام حسن کے مکتب میں، اور کوچہ میر حسام الدین میں مولانا میر حسن کے مکتب میں اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید کا درس لیا۔ 1895 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد لاہور منتقل ہوئے اور اسکاٹ مشن کالج سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، اور اسی دوران شاعری لکھنا شروع کر دیا اور داغ دہلوی سے تصحیح کراتے رہے۔ 1896 میں پہلی بار مشاعرے میں شرکت کی اور اپنا کلام پیش کیا۔ 1897 میں اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا اور خان بہادر FS جلال الدین مڈل عربی میں اول درجے میں پاس ہونے کے نتیجے میں حاصل کیا۔ اعزاز کے ساتھ پاس ہونے کے نتیجے میں انہیں وظیفے اور تمغوں سے نوازا گیا۔ 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ اول
پوزیشن میں پاس کیا، اور صرف ایک طالب علم فلسفہ میں پاس ہونے کے نتیجے میں انہیں خان بہادر شیخ نانک بخش میڈل سے نوازا گیا اور اورینٹل کالج میں ان کا تقرر بحیثیت لیکچرر ہو گیا۔ 1900 میں انجمن حمایت اسلام لاہور میں اپنی نظم نالہ یتیم پڑھی۔ 1901 میں علامہ اقبال کی نظم ہمالہ سر عبد القادر کا رسالہ مخزن میں شائع ہوئی۔ بحیثیت انگلش لیکچرر 6 ماہ کے لیے اسلامیہ کالج لاہور میں اقبال کا تقرر ہوا۔ 1901 میں اردو زبان میں ایک کتاب علم الاقتصاد لکھی جو 1901 میں ہی شائع ہوئی۔ 1903 میں نظم سر سید کی لوح تربت شائع کی۔ 1904 میں ہندوستان کا قومی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا لکھی، اور 1904 میں ہی انجمن حمایت اسلام میں ایک طویل نظم تصویر درد پڑھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے انگلینڈ اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ 25 دسمبر 1905 کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ 3 سال انگلستان میں ہی رہے۔ بحری سفر سے بمبئی سے لندن گئے اور ٹرینٹی کالج کیمبرج میں فلسفی کے طالب علم کی حیثیت سے داخلہ لیا۔ یہاں ان کی ملاقات پروفیسر براؤن اور ڈاکٹر رینالڈ نکلسن سے ہوئی، جنہوں نے اقبال کے فارسی مثنوی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ فلسفے کی ڈگری لینے کے بعد 1907 میں دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا کے عنوان پر مونچ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ آف فلسفی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں لندن یونیورسٹی میں عربی کی تدریس 6 مشہور خطبے دیے، اور 1908 میں ہی وطن کو واپس ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی لٹریچر کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اور چیف کورٹ لاہور میں وکالت کی پریکٹس شروع کی جو 1934 تک بھی جاری رہی۔ علامہ اقبال کشمیر مسلم ایسوسی ایشن کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ علامہ اقبال جب یورپ گئے تو وطن کے شاعر تھے، نیا شعلہ ترانہ ہندی ظاہر ہے۔ جب یورپ سے واپس آئے تو اسلامی، ملی اور بین الملکی شاعر بن چکے تھے۔ ان کے منظومات ترانہ ملی اور وطنیت سے ظاہر ہے۔ 1911 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے لیکچرر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1912 میں پبلک میٹنگ میں نظم شام و سحر پڑھی۔ 1914 میں والدہ محترمہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے بعد سردار بیگم کے ساتھ دوسری شادی کی، جن کے بطن سے جاوید اقبال پیدا ہوئے۔ مختار بیگم کے ساتھ دسمبر میں تیسری شادی کی۔ 1915 میں پہلی شاعری کاوش مثنوی اور اسرار خودی فارسی زبان میں شائع کی۔ 1916 میں گردے کا عارضہ کا پہلا حملہ ہوا۔ 1918 میں رموز خودی فارسی میں شائع ہوئی۔ 1920 میں اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ 1922 میں جاوید نامہ فارسی میں شائع ہوا اور لندن میں گول میز کانفرنس میں حاضری بھی دی۔ اسپین کی مسجد خرطبہ میں حاضری اور مصر اور فلسطین کا دورہ بھی ہوا۔ 1924 میں شکوہ جواب شکوہ اور خضر راہ کی اشاعت کی۔ 1923 میں انگریز حکومت نے ان کو سر کے خطاب سے نوازا اور پیام مشرق شائع ہوئی۔ 1910 میں علی گڑھ اسلامی سماجی و سیاسی شعور کا آئیڈیل ہے عنوان پر خطاب کیا۔ 1924 میں اردو نظموں کا پہلا مجموعہ بانگ درا شائع ہوا۔
جاوید اقبال کی پیدائش اور تیسری بیوی کی موت ہوئی۔ 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1927 میں زبور عجم فارسی میں منظر عام پر آئی۔ علامہ اقبال نے مدراس، میسور، حیدرآباد اور علی گڑھ میں لیکچرز دیے۔ ان 7 خطبات کو کتابی شکل میں تشکیل الہدایت جدید اسلامیہ، تشکیل الہیات جدید اسلامیہ کے نام سے 1930 کو شائع ہوئی پنجاب میں۔ 1928 میں گردے کا دوسرا حملہ ہوا۔ 1929 میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجین تھاٹ ان اسلام کے عنوان پر مدراس، حیدرآباد اور علی گڑھ میں خطاب کیا۔ 1930 میں اقبال کے والد محترم کی موت واقع ہوئی۔ بیٹی منیرہ کی پیدائش ہوئی۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا۔ 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس میں حاضری دی۔ یورپ میں برگسن جو فرانسیسی فلسفی سے ملاقات کی۔ 1933 میں تیسری گول میز کانفرنس جو 17 سے 24 نومبر تک رہی، شرکت کے بعد ہسپانیہ گئے۔ وہاں کی مسجد خرطبہ کے بارے میں نظم مسجد خرطبہ لکھی۔ 1933 میں مسجد خرطبہ کی حاضری اور میڈرڈ یونیورسٹی میں خطاب کیا۔ حکومت کی دعوت پر افغانستان گئے۔ 4 دسمبر 1935 میں پنجاب یونیورسٹی نے انہیں اعزازی ڈگری عطا کی۔ 1934 میں دوسری بیوی کی موت ہوئی۔ 1935 میں اردو کا دوسرا مجموعہ بال جبریل شائع ہوا۔ وزیر تعلیم مسعود کی دعوت پر بھوپال گئے۔ اردو کا تیسرا مجموعہ ضرب کلیم بھی منظر عام پر آیا۔ 1936 میں عارضہ گردے میں شدت ہوئی اور 1938 میں نہرو سے بھی ملاقات کی۔ 21 اپریل بروز جمعرات صبح 5 بجے 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اردو اور فارسی کا مجموعہ ارمغان حجاز ان کی رحلت کے بعد منظر عام پر آیا اور بادشاہی مسجد لاہور کے صحن میں مدفن کیے گئے۔ اقبال کو 20ویں صدی کا مشہور اور سب سے بڑا شاعر مانا گیا۔ علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ یادگار پہلو سبھی سماعت فرمائیں۔ علامہ اقبال کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کی نعتیہ شاعری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت، جذباتی لگاؤ، قلبی شیفتگی اور ذوق و شوق سے مزین نظر آتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان میں عقیدت کے ساتھ ساتھ سوز و گداز، درد اور تاثیر بھی نمایاں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہیں جن میں عشق رسالت بلندی پر نظر آتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علامہ کی زندگی میں اس قدر سوز و گداز سرشاری تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا آپ بےتاب ہو جاتے تھے اور بسا اوقات دیر تک روتے رہتے تھے۔ سیرت پاک کے کسی عنوان پر گفتگو فرماتے تو ایسی عام فہم سیر حاصل اور شگفتہ گفتگو کرتے کہ سننے والا ہر موافق اور مخالف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی علامہ کے سامنے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی اقدس میں کوئی گستاخانہ یا
بے باکانہ لفظ بھی استعمال کرتا تو نہایت برہم ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دین بھی اور وسیلہ دین بھی تھا۔ سادگی ہر شخص سے، خواہ اس کے تعلق کسی مذہب یا طبقے سے ہو، نہایت محبت اور اخلاص سے ملتے تھے۔ علامہ اقبال کی طبیعت میں بے حد سادگی تھی، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ صرف بنیان پہنے اور تہبند باندھے بیٹھے رہتے تھے، اور قریب کرسیاں ہوتیں، آپ سے ملنے والے طلبہ، وکلاء، علماء، ہائی کورٹ کے جج اور صوبائی وزیر آتے، معززین شہر بھی ہوتے اور معمولی درجے کے لوگ بھی شامل محفل ہوتے۔ علامہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے، یکساں برتاؤ کرتے، کسی بڑے کے آگے جھکتے نہ چھوٹے سے بے اعتنائی کرتے، سب سے بے تکلف و بے تصنع گفتگو کرتے۔ کسی کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا، اپنا معمولی ترک کرنا ان کی عادت میں داخل نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان میں خود اعتمادی بھی بے انتہا تھی۔ وزیروں یا بڑے سرکاری عہدیداروں سے اسی طرح ملتے تھے جس طرح عام لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ ہاں، مجاہدین اسلام میں سے اگر کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی تو سراپا انکساری بن جاتے۔ یہ ایک مرتبہ ملک فیروز خان، جو اس وقت پنجاب کے وزیر تھے، ملنے کے لیے آئے تو حضرت علامہ نے انہیں دیکھا اور اپنی جگہ سے بغیر جنبش کیے اتنا کہا، آئیے ملک صاحب، اور پھر سے پہلے سے جو موجود حاضرین سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ ملک صاحب وزیر دروازے کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر علامہ سے ہاتھ ملا لیتے۔ پھر خاصی دیر وہ اپنی جگہ ادب سے بیٹھنے کے بعد علامہ سے خیریت معلوم کرتے رہے اور رخصت ہو گئے۔ حضرت علامہ نے ان کے رخصت ہونے پر بھی کسی تپاک کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن اقبال حسب معمول بنیان پہنے اور تہبند باندھے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ حقہ سامنے تھا اور احباب سے تبادلہ جاری تھا۔ ممتاز حسن بھی اس صحبت میں شریک تھے۔ اتنے میں دو خط آور فوجی جوان جو وضع خطا سے شاملی پنجاب کے کسی ضلع کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے، وہاں آئے اور بڑی خاموشی کے ساتھ خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے ممتاز حسن سے پوچھا، ترجمان حقیقت حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال ایم اے پی ایچ ڈی بیرسٹر لا ممبر پنجاب قانون ساز کونسل کہاں ہیں؟ ممتاز صاحب کو اس سوال پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ایک صاحب نے ان سے ہنسنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ صاحب ترجمان حقیقت حضرت علامہ اقبال کی تالش میں ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ ان کو ابھی تک نہیں مل سکے۔ اس سوال پر ان صاحب نے، جو اقبال کے پرانے دوست اسلامیہ کالج پشاور کے پروفیسر محمد شفیع تھے، ان جوانوں کی طرف دیکھا اور اقبال کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کون بیٹھا ہے؟ اس پر قہقہ لگانے والوں میں خود اقبال بھی شامل تھے۔ اقبال کی زندگی بااصول زندگی تھی۔ آپ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دہلی یونیورسٹی کے ممتحن تھے، تو آپ کا اٹل اصول تھا کہ سفارش کسی قریب ترین دوست کی بھی قبول نہ کرتے۔ ساری زندگی اپنے اصولوں پر استقلال سے چلتے رہنا کامیابی کا لازمی جز سمجھتے۔ علامہ کے آخری ایام، وفات۔ علامہ اقبال اپنے وصال سے پہلے تقریباً 4 برس بیمار رہے اور آخری 3 ماہ تو انہوں نے بستر پر ہی گزارے۔ البتہ اس دوران وہ کبھی موت سے خوف زدہ نظر نہیں آئے۔ 20 اپریل 1938 کو آپ کی حالت مزید خراب ہونا شروع ہوئی۔ ڈاکٹروں نے صبح نئے علاج کو کہا۔ رات کو اچانک آپ کے شانوں میں شدید درد اٹھا، نیند اڑ گئی۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو دوست و احباب سمجھے رات کٹ گئی، نماز کو چل دیے۔ پیچھے ایک خدمت گزار علی بخش رہ گیا۔ اچانک اقبال کے دل میں شدید درد اٹھا۔ علی بخش نے سہارا دیا۔
آپ نے اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ بہرحال 12 اپریل 1938 کو یہ عظیم شاعر، فلسفی، مفکر، حکیم الامت، عاشق رسول اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس روز پورا ہندوستان سوگوار تھا۔ لاہور میں تمام کاروبار، تعلیمی ادارے، دفاتر بند رہے۔ شام 5 بجے جاوید منزل سے اس مرد خلندر کا جنازہ اٹھا تو جلوس جنازہ میں سوگواروں کا ایک سمندر تھا، جس میں مسلمان ہی نہیں، ہندو اور سکھ۔ انگریز دہلی دروازہ بازار، کشمیری بازار، ڈبی بازار سے ہوتا ہوا جنازہ مغرب بادشاہی مسجد میں پہنچا اور وہیں مسجد کے مرکز دروازے کے ساتھ ہی انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خراج تحسین۔ عین حق کا ترجمان اقبال تھا، جسم تھی ملت ضیاء اقبال تھا۔ سوز رومی ہو کے حالی کی تڑپ، درد مندوں کی فغاں اقبال تھا۔ عشق اس کا حاصل فکر و سخن، برطرز سود و زیاں اقبال تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی، شاعری کا پاسباں اقبال تھا۔ سوچتا تھا سارے عالم کے لیے، نوع انسان کا زباں اقبال تھا۔ وسعت فکر و نظر میں بے مثال، فن کا بحر بے کراں اقبال تھا۔ سرور کونین کا شیدا تھا وہ، عشق احمد کا جہاں اقبال تھا۔ ہم یہاں پر دوسری قسط کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری قسط میں علامہ کا فلسفہ خودی اور ان کی موٹیویشنل شاعری جو ہمارے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، روح کو گرما دیتی ہے اور ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، اس کا تذکرہ کریں گے اور اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔